خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام ہو۔ آج ہم کلام سے سیکھیں گے، کیونکہ کلام اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ تو کلام سے ہم سیکھیں گے کہ کیا ہم عبادت میں ناچ سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فیس بک پر آج کل لوگ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، ناچی کلیسیا، ناچے پادری، مسیحیت کو بدنام کر رہے ہیں، مسیحیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے 100% ڈس ایگری بھی نہیں کرتا، کیونکہ آج کل ایسے بہت سے چرچز میں کچھ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو واقعی مسیحیت کا مذاق ہی بن رہا ہے۔ پلپٹ کے اوپر ڈسکو ڈانس اور بریک ڈانس، جس کا کوئی مقصد جو صرف ایک لگ رہا ہے کہ کوئی نمائش چل رہی ہے، کوئی پارٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا آپ رقص کر رہے ہیں خداوند کے جلال کے لیے؟ کیا ڈیسنٹ سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کیا ناچنا جو ہے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں بن رہا، کسی کو آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا؟ یا ریویلنگ کلوتھس پہنے اگر بہنوں نے، ٹھیک ہے، ٹائٹ جینز ہیں یا سلیو لیس شرٹس پہنی ہیں، یا وہ ایسا ناچ رہی ہیں کہ لوگوں کا دھیان ہی عبادت سے ہٹ کر ان کے جسم پر، ان کی حرکات پر لگ گیا، ٹھیک ہے؟ کہ انٹینشن، نیت کیا ہے اس ڈانس کے پیچھے، مقصد کیا ہے اس ناچ کا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو رقص جو ہے نا، یہ جسمانی حرکات ہوتی ہیں کہ جب آپ خوشی کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سویلائزیشن میں آپ کو پتہ ہے وہاں کی زبان، ان کی ثقافت، ان کا رقص، ان کی فنون ہوتے ہیں، ان کے معاشرتی ترقی، وہاں کا علم، یہ سارا ایک تہذیب کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے ہاں سندھ میں چلے جائیں تو ان کا ثقافت، زبان فرق ہے، ان کا ڈانس فرق ہے، پنجاب میں اور ہے، سرحد چلے جائیں اور ہے۔ تو کئی قوموں میں خاص قسم کی روایات، خاص قسم کی مذہبی رسومات میں خاص قسم کا ڈانس ہوتا ہے۔ یمن اگر آپ چلے جائیں تو یمنیوں کا خاص طریقہ کا ایک ڈانس ہوتا ہے، سارے اسی طرح کے کر رہے ہوتے ہیں۔ مڈل ایسٹ جو جتنے کنٹریز ہیں نا یہ عربی، ادھر آپ چلے جائیں ان کا خاص قسم کا رقص ہوتا ہے۔ لیکن موضوع یہ ہے کہ کیا ہم مسیحی عبادت کے دوران ہم رقص کر سکتے ہیں؟ کلام میں مریم ہارون موسیٰ کی جو بہن تھی، وہ جب سمندر پار کیا انہوں نے اور فرعون اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، تو اس نے اب عورتوں کے ساتھ مل کر خوشی کے ساتھ دف بجا کر ناچی وہ، ٹھیک ہے؟ اس نے خدا کی حمد کے لیے رقص کیا۔ داؤد بادشاہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کلام میں کہ وہ جب عہد کا صندوق لا رہے تھے یروشلم میں تو وہ بڑا خوش تھا، تو وہ خداوند کی شکر گزاری میں ناچ رہا تھا، خوش تھا وہ کہ خداوند کا صندوق آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیت اس کی پیچھے مقصد کیا تھا؟ اور وہ تو بانکوں دیوانوں کی طرح کہ اس کو کوئی شرم جھجک نہیں تھی، کیونکہ کس کے لیے ناچ رہا تھا؟ خداوند کے لیے، انسانوں کو خوش نہیں کر رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کو جج کر رہی تھی۔ اور جب آپ خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں نیت سے، اور کوئی بندہ آپ کو جج کرے، کیونکہ لوگ زیادہ تر جو ریلیجس اسپرٹ ہے نا، لمیٹڈ تھنکنگ، وہ اگر آپ اس وقت جج کریں جب آپ خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ خدا کی طرف سے ان کو ججمنٹ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان میں مختلف کلیسیائیں ہیں اور ان کا اپنی سوچ، اپنی رائے ہے، ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کلام میں
اگر ان لوگوں کے مطابق لازمی نہیں قرار دیا گیا عبادت میں رقص کو، تو کلام میں منع بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ میں تو جو دو حوالے دینے لگوں ان میں ناچنے کا کہا گیا ہے خداوند کی عبادت کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے، اس کی حمد کے لیے، اس کا جلال کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی حوالہ بھی ایسا نہیں کلام میں کہ جس میں لکھا ہو کہ عبادت میں ناچنا منع ہے۔ اگر آپ ایسا کوئی شرعی کوئی حوالہ دے دیں، کوئی واضح آپ بتا دیں تو کسی کو اسے ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں جی نئے عہد نامے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نئے عہد نامے میں اگر ان بکس کو ایک تہذیب ہے ان کی، وہ بھی نئے عہد نامے میں بھی سارے یہودی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذکر نہیں ہے عبادت میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناچتے نہیں ہوں گے۔ ہمیں وہ واقعہ یاد ہے کلام میں کہ ہیرودیاس کی بیٹی جو ہے وہ ناچی تھی، تو ہیرودیس نے یوحنا کا سر قلم کروا کر اس کو تحفے میں دے دیا۔ یا کانا گلیل میں خداوند یسوع مسیح شادی میں جب وہ معجزہ کرتے ہیں وہاں پر بھی ڈانس ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مذہبی اگر بات کریں تو میرا ایمان ہے جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی ہوگی چرواہوں کو تو وہ بھی ناچے ہوں گے خوشی سے کہ نجات دہندہ آ رہا ہے، کیونکہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے۔ تو ذکر نہیں ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ ناچتے نہیں ہوں گے۔ وہ یہودی تھے بھائی، وہ اپنے ان کا ایک تہذیب ہے، ان کے ثقافت ہے ایک۔ اگر وہ زبوروں کو پڑھتے ہوں گے تو وہ کرتے ہوں گے، اگر نہیں ذکر تو آپ زبور دیکھ سکتے ہیں نا، زبور 149 149 اور 150، ٹھیک ہے۔ تو بیہودہ رقص جو ہے، فحش ڈانس، اس کو تو سختی سے روکنا چاہیے۔ خاتم کو اتنا تو اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر دیکھ رہا ہے کسی بھائی یا بہن کو کہ یہ ایسا ڈانس کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے، جو عبادت کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا، جو جسمانی نمائش ہو رہی ہے، کسی کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، اس کو خاتم کو دلیر ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے کہ یہ کوئی مجرا یا کوئی ڈانس پارٹی نہیں چل رہی بھی، یہ عبادت ہو رہی ہے تو تھوڑا ڈیسنٹ طریقے سے ہو۔ کلام میں لکھا ہے شائستگی ترتیب کے ساتھ کوئی کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پولس رسول کہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ ڈیسنٹ سٹیپس کوئی لے رہے ہیں ڈانس کا جس سے آپ کے جسم کی نمائش نہیں ہو رہی، کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کمنٹریز پڑھ کے چارلس سپرجن کی یا میتھیو ہنری کی یا جان مکارتھر کی اور بھی، انہوں نے کمنٹریز میں کہا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اس ثقافت میں اگر وہ ڈانس ناچ رہے تھے تو وہ عبادت کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن کلام میں کہیں پر بھی منع کا نہیں لکھا کہ یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے، اس کی حمد کے لیے، اس کے تمجید کے لیے اب ناچ سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کو پابندی نہیں لگا سکتا، جج نہیں کر سکتا، مقصد خداوند کو جلال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جنگ پرانے عہد نامے میں جب جنگ کرتے تھے اس کے بعد فتح کے بعد وہ شکر گزاری میں ناچتے تھے، ٹھیک ہے۔ داؤد نبی کی مثال، مریم نبیہ کی مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ کے بعد فتح کے شکر گزاری میں ناچے تھے، لیکن جو دو زبور ہیں، زبور 149 اور 150،
اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں چلے میں امیڈیٹ کانٹیکسٹ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زبور کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں زبور 149 دیکھیں آپ. خدا کی حمد کرو, خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. یہ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو. مقدسوں کے مجمع مقدسوں کا کدھر ہوتا ہے؟ مقدس کے اندر, سینکچوری, عبادت خانے کے اندر. ٹھیک ہے, کہ ان زبوروں میں کوئی جنگ یا فتح کا ذکر نہیں ہے. کانٹیکسٹ ادھر کہہ رہا ہے سینکچوری میں, مقدس میں, عبادت خانے میں, مقدسوں کے مجمع میں خداوند کے حضور حمد کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو جب خداوند کے حضور اس کے مقدسوں کے مجمع میں, تو وہ سارا آپ عبادت خانے کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, کریں آپ ساز بجائیں, اب خداوند کی حمد میں ناچیں, شکر گزاری میں ناچیں. کہ مقصد کیا آپ کا پیچھے اس کا. ٹھیک ہے, زبور 150 بھی اگر آپ پڑھیں نا تو خداوند کی حمد کرو, تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو. یہ باہر کچھ سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اوپر ذکر نہیں ہے ناچنے کا. ٹھیک ہے, تو سڑکوں یا گلیوں کے اوپر اگر ہماری مائیں بہنیں ناچ رہی ہیں تو غیر قوموں کے لیے بھی مذاق کا باعث ہے نا. ادھر تو خادم کو روکنا چاہیے بھائی. تو عبادت کے لیے ہم نے ناچنا ہے, خداوند کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ان دونوں زبوروں میں خداوند کی حمد کے لیے. ٹھیک ہے, خداوند کے لیے اس کی حمد. وہ جنگوں کے بعد فتح کے بعد بھی اگر ناچتے تھے تو خداوند کی حمد کے لیے, اس کی شکر گزاری کے لیے, اس کے جلال کے لیے. ٹھیک ہے, کہ خداوند نے ہمیں فتح دی ہے. یا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں جی کہ عبادت میں یہ لازمی نہیں ہے, تو پاکستان میں مختلف کلیسیاں ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, رائے ہے, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ جو عبادت میں کرنا چاہتے ہیں خداوند کی حمد کے لیے, اس کے جلال کے لیے, آپ انہیں جج بھی نہیں کر سکتے, آپ انہیں روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جیسے داؤد بادشاہ جب ناچ رہا تھا خوشی میں, عہد کا صندوق آیا تھا, تو اس کی بیوی نے اس کو جج کیا تھا, تو پھر خدا کی ججمنٹ اس کی بیوی پر آئی تھی. تو ہم اتنی لمیٹڈ تھنکنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اب ہر جو ٹھیک مقصد سے ناچتے ہیں ڈیسنٹ وے میں, کہ ہم ہر ایک کو جج کرنا شروع کر دیں. مقصد ان کا جی عبادت میں. ٹھیک ہے, اور کلام میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ناچنا منع ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں زبوروں کو بھی آپ کو بتا دیا. اور آپ اگر لینگویج دیکھیں, اس کی حمد کرو. ٹھیک ہے, ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں, اور دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کریں. تو اگر صرف جنگ یا فتح کے لیے ہے تو لینگویج یہ لکھی ہونی چاہیے کہ وہ ناچتے ہوئے حمد کرتے تھے. ٹھیک ہے, ستائش کرتے تھے. ستائش کیا ہے؟ خداوند کی پریز کرنا, اس کی حمد کرنا. ٹھیک ہے, عبادت. تو مقدس کیا ہے؟ خداوند کا گھر, مقدسوں کے مجمع میں, عبادت گاہ کے اندر. ٹھیک ہے, اور خداوند کے حضور. مقصد امپورٹنٹ ہے کہ خداوند کے جلال کے لیے, شکر گزاری کے لیے, اس کے حمد, اس کی تعریف کے لیے, نہ کہ
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جو خداوند کے لیے ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ انہیں دیکھیں، وہ ان کی تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ کیونکہ وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو خداوند کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پل پٹ کے اوپر بریک ڈانس، ڈسکو ڈانس، جس کا وہ مقصد خداوند کو جلال دینا نہیں ہے. وہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کلام میں منع نہیں ہے کہ آپ نہیں ناچ سکتے، ٹھیک ہے. تو کسی کی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، کسی کے ناچنے سے جو ہے آپ کا دھیان عبادت سے ہٹ جائے اور آپ گر پڑیں آزمائش میں، وہ چیز غلط ہے. اس طرح کا رقص جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ عبادت نہیں ہے، وہ کچھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر کو، اس پریسٹ کو اتنا تو اس کو ڈیرنگ ہونا چاہیے، گاڈ فیئرنگ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرے، لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ ہو کہ بھئی اگر ہم ناچنے لگے ہیں تو ہم خداوند کے جلال کے لیے، ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو دیکھ بھی لے، اگر بہنوں کا لباس اس قسم کا ہے، کوئی بہت ہی ٹائٹ قسم کا ریویلنگ کلوتھس ہیں، تو انہیں روک دے کہ آپ پلیز، تو آپ اگر کریں گی تو کئیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے. تو ہمیں خداوند کے جلال کے لیے خوشی سے، اس کی تمجید، شکر گزاری کے لیے ضرور ناچنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ڈیسنٹ سٹیپس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. غیر ضروری سٹیپ جو ہے، جو آپ کی لگے کہ بدن کی نمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہم عبادت میں ناچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کلام ہی یہ کہہ رہا ہے. خداوند آپ کو برکت